اور ایک روایت میں ہے کہ حضور جب اس دنیا سے جانے لگے تو اس وقت ارشاد فرمایا لوگوں ایک بیٹی میں چھوڑے جا رہا ہوں اور ادھر میں حسین چھوڑے جا رہا ہوں، ان کا خیال رکھنا۔ لیکن عزادارو جس وقت یہ لوگ جائیں گے بارگاہ رسالت میں تو وہ پوچھیں گے کہ لوگوں میں ایک بیٹی چھوڑ کر گیا تھا، اس کا کیا بنا؟ تو اس وقت کہا جائے گا یا رسول اللہ آپ کی بیٹی جس وقت گئی ہے نا تو پہلو اس کا زخمی تھا۔ آپ کا مولا جب غسل دلوا رہا تھا نا تو روتے روتے خلفات خیبر زمین پر بیٹھ گیا اور کہنے لگا بی بی نے تو مجھے بتایا ہی نہیں، پہلو اتنا زخمی ہو گیا تھا، ان کا پہلو اتنا زخمی ہو گیا تھا۔ اور حضرت کو اتنا احساس تھا کہ جس وقت زہرا کو اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر قبر سے 2 ہاتھ برآمد ہوئے اللہ کے رسول کے، ان کے ہاتھ میں رکھا تو اس وقت ایک کلمہ کہا یا رسول اللہ مجھے معاف کرنا، یا رسول اللہ مجھے معاف کرنا، جس وقت آپ نے امانت مجھے دی تھی تو صحیح سالم تھی۔ ہائے ہائے، امانت جب آپ نے مجھے دی تھی تو اس وقت صحیح سالم تھی، اور جب آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں یا رسول اللہ آج اس کا پہلو زخمی ہے۔ اور اس کے بعد وہ کہیں گے یا رسول اللہ تیری بیٹی نے 3 مہینوں میں بڑے ظلم دیکھے ہیں، آپ بار بار اس سے پوچھیں، یہ بتائے گی کہ اس کے ساتھ کیا ہوا، یہ بتائے گی کہ اس کے وقت کیا ہوا۔ تو روتے ہوئے اس بیٹی کو پیش کیا۔ اور عزادارو جب اللہ کے رسول پوچھیں گے کہ حسین کے ساتھ آپ نے کیا کیا تو کہیں گے ہم نے حسین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ وہ حسین جو اپنی ماں کے جنازے پر کھڑا ہوا ہے اور حسن بھی سرانے کھڑے ہوئے ہیں، زینب پائٹی کی جانب بیٹھی ہوئی ہیں، سب زیارت کر چکے، تو اس وقت آپ کا مولا کہتا ہے بیٹا حسین آپ بھی آؤ اپنی ماں کا آخری دیدار کر لو۔ تو اس وقت امام حسین ایک کونے میں کھڑے تھے، کمرے کے کونے میں، اور کہنے لگے بابا میں خود نہیں آؤں گا، میں خود نہیں آؤں گا، جب تک میری ماں مجھے نہیں بلائے گی اس وقت تک میں نہیں آؤں گا۔ تو بہار الانوار میں علامہ مجلسی لکھتے انت فحنت و مدت یداہا کہ ایک چیخ بلند ہوئی، بدے کفن ٹوٹ گئے اور دونوں ہاتھ بلند کر کے کہا میرا بیٹا آ جاؤ، میرا بیٹا آ جاؤ، میرا بیٹا آ جاؤ۔ روایت میں ہے بڑے پیار سے جب حکم دیا گیا بتایا گیا یا علی فرشتوں نے عبادت چھوڑ دی ہے، انبیاء نے عبادت چھوڑ دی ہے، حسین کی ملاقات کو دیکھ کر سب گریہ کر رہے ہیں، بڑے پیار سے اپنے بیٹے کو جدا کیا۔ لیکن میں عرض کروں گا یا علی آپ بڑے پیار والے تھے، کاش آپ حسین کی 4 سالہ بیٹی کو دیکھتے کہ جس وقت باپ کے پاؤں پر اپنا منہ رکھا ہوا تھا اور نیند آ گئی تھی اور کسی نے تماچا مار کر اٹھایا تو بچی نے اس وقت ایک کلمہ کہا آپ کے ہاں بچوں کو اس طرح اٹھایا جاتا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ پوچھا جائے گا میں اپنی بیٹی چھوڑ گیا تھا اس کے ساتھ آپ نے کیا کیا، میں بیٹا حسین چھوڑ گیا تھا اس کے ساتھ کیا کیا۔ عزادارو آج محرم کی پہلی ہے، آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آپ جیسے کچھ مومنین حاضر ہوئے تو مخاطب کر کے کہتے کیا وجہ ہے، میں غم کے آثار نہیں دیکھ رہا، غم کے آثار نہیں دیکھ رہا۔ تو ان لوگوں نے جواب دیا مولا غم کیوں ہونا چاہیے، کیا آپ کو پتہ ہے کہ مولا کی ولادت 80 کو ہوئی ہے، 80 ہجری کو، اور یہ تقریباً کربلا کے بعد سے 100 بعد کا واقعہ، 45 سال کربلا کو گزر چکے تھے، اس کے بعد کا واقعہ ہے کہ امام فرما رہے ہیں کہ میں آثار غم نہیں دیکھ رہا۔ تو وہ مومنین کہنے لگے مولا آثار غم کیوں ہو، کیا پتہ نہیں ہے آپ کو آج محرم کی پہلی ہو گئی ہے، آج محرم کی پہلی ہو گئی ہے۔ جب محرم کی پہلی ہوتی ہے تو ایمان والے کے دلوں میں اس وقت ایک ہوک سی اٹھتی ہے، یا رسول اللہ تیرا بیٹا 3 دن کا پیاسا مارا گیا، تیری بیٹیاں 3 دن پیاسی رہی، تیری بیٹیوں کی چادریں چھن گئی، تیری بیٹیوں کو بازاروں اور درباروں میں یہ سب چیزیں آ جاتی ہیں۔ اور آپ کے مولا بڑا عجیب حکم دے رہے ہیں آپ کو،
چھٹے امام فرماتے ہیں لوگو حسین کا غم منایا کرو، حسین کا غم منایا کرو، یہ تمہارے لیے بہت زیادہ مفید ہے، یہ اسلام کو زندہ رکھ رہا ہے۔ تو پوچھا گیا مولا کبھی زمانہ ایسا آ جاتا ہے کہ اس حسین کا غم منانا مشکل ہوتا ہے؟ فرمایا مشکل کبھی بھی نہیں ہوتی۔ اگر ایسا زمانہ آ جائے کہ حسین کے غم منانے کی اجازت نہ ہو، چھت پر چلے جاؤ، اپنے مکان کی چھت پر چلے جاؤ، جس طرف آپ سمجھتے ہیں کہ امام حسین کا روضہ اس طرف ہے، انگلی سے اشارہ کرو، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ جب یہ کہہ کر آپ کی آنکھوں سے آنسو آ جائیں گے، سمجھ لو ہم نے غم منا لیا ہے، سمجھ لو ہم نے غم منا لیا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا لوگو اگر زمانہ ایسا آ جائے کہ چھت پر بھی نہیں جا سکتے، ظالموں کا ڈر ہے، چھت پر نہ جاؤ، میں نہیں چاہتا کہ آپ مارے جائیں، کسی جنگل میں چلے جاؤ، کسی جنگل میں چلے جاؤ جہاں کوئی انسان نہ ہو، کسی درخت کو سامنے رکھ کر بیٹھ جاؤ اور اس وقت 3 کلمے کہہ دو، غم بھی ہو جائے گا، گریہ بھی ہو جائے گا اور حسین کی مجلس بھی ہو جائے گی۔ وہ 3 کلمے کون سے ہیں؟ آپ کے چھٹے امام کہتے ہیں ایک کلمہ ہے حسین۔ جب حسین کہو گے پوری تاریخ آ جائے گی، پوری تاریخ آ جائے گی، کس طرح نانے کی شانے پر سوار ہونے والا حسین اب گھوڑوں کی ٹاپو کے نیچے روتا جا رہا ہے، پوری تاریخ آ جائے گی۔ اور دوسرا کہو کربلا، جب کربلا کہو گے تو پورا منظر سامنے گھوم جائے گا۔ اور تیسرا کہہ دو زینب، اور اس وقت تک حسین کا ذکر پورا نہیں ہوتا جب تک زینب ساتھ نہ ہو۔ زینب ہے شریکت الحسین، حسین نے جان قربان کی۔ زینب نے کوفہ کے بازار میں کہا لوگوں یہ باغی نہیں تھا، یہ رسول کا نواسہ تھا۔ زینب نے شام کے دربار میں جا کر کہا لوگوں یہ باغی نہیں تھا، یہ رسول کا نواسہ تھا۔ فرمایا یہ 3 کلمے کہہ دو گے تو اس وقت گویا یہ سمجھو کہ ہماری مجلس ہو گئی۔ لیکن یہ اس وقت ہے کہ جس وقت آپ کو غم کوئی نہ منانے دے۔ لیکن عزادارو آج تو پوری کائنات میں حسین حسین ہو رہا ہے۔ دنیا کا کون سا خطہ 190 ممالک ہیں کہ جہاں حسین کا غم نہیں منایا جا رہا؟ اربوں لوگ مسلم غیر مسلم اس وقت حسین کا غم منا رہے ہیں، اور پہلے تو غم منایا جاتا تھا کسی کو پتہ ہی نہیں تھا۔ اب تو خدا بھلا کرے میڈیا کا جگہ جگہ باقاعدہ جلوس دکھائے جاتے ہیں کہ یہ امریکہ ہے، یہ کینیڈا ہے، یہ یورپ ہے، یہ ارجنٹائن ہے، ہر جگہ امام کا غم منایا جا رہا ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ امام کا غم بین الاقوامی بن گیا؟ اس لیے کہ ہندو کہتے حسین ہمارا تھا، سکھ کہتے حسین ہمارا تھا، اسی طرح عیسائی کہتے حسین ہمارا تھا، یہودی کہتے حسین ہمارا تھا۔ کیوں؟ حسین نے انسانیت کے لیے جان دی ہے، انسانیت کی بلندی کے لیے جان دی ہے، انسان کی عظمت کے لیے جان دی ہے، انسان کو انسان بنانے کے لیے جان دی ہے۔ لذا جو بھی انسان ہے وہ حسین سے محبت کرتا۔ بس ایک آدھ کلمہ سن لیں، آج محرم کی پہلی ہے، امام نے تیاری کر لی ہے، تیاری کر لی ہے، جا رہے ہیں سفر کے لیے۔ تو سب سے پہلے جب تیاری مکمل ہو چکی، امام آئے ہیں اپنے نانا کے روضے پر۔ دیکھیے جب کسی بزرگ کے پاس آدمی جائے تو تمام غم سامنے آ جاتے ہیں، پھر اس وقت آدمی شرم نہیں کرتا، بتاتا ہے۔ اپنے بزرگ کے پاس گئے، روتے روتے قبر مبارک کے قریب بیٹھ گئے اور کہنے لگے نانا مجھے بلا لو، نانا مجھے اپنے پاس بلا لو۔ لیکن آنکھ لگ گئی، کیا دیکھتے ہیں؟ نانا کہہ رہا ہے بیٹا پھر کربلا کون جائے گا؟ کربلا کون جائے گا؟ اور فرمایا بیٹا جب خود جاؤ میری بیٹیوں کو بھی ساتھ لے جانا، جب خود جاؤ تو میری بیٹیوں کو بھی ساتھ لے جانا۔ آپ جان قربان کریں گے کہ میری بیٹیاں جا کے لوگوں کو بتائیں گی کہ یہ حسین نواسہ رسول تھا جو مارا گیا ہے۔ اور آخر میں آپ کا امام گیا ہے، کہاں گیا ہے؟ اپنی ماں کی قبر پر۔ آج اگر آپ چلے جائیں نا جنت البقیع میں، زہرا کی قبر نظر نہیں آئے گی۔ میں عرض کروں گا مولا آپ نے جان قربان کی، آپ کا بہترین روضہ موجود ہے۔ زینب نے کوفہ دیکھا، شام کا بازار دیکھا، شام کا دربار دیکھا، بہترین روضہ موجود ہے۔ کروڑوں لوگ پورے سال میں زیارت کر رہے ہیں، لیکن عزادارو آج بھی زہرا کی قبر نہیں ہے، آج
بھی زہرا کی قبر کا نشان نہیں۔ ایک سال لوگ کہیں گے یہاں تھی، دوسرے سال کوئی کہے گا یہاں ہے، کوئی تیسرے سال کہے گا یہاں ہے۔ تو میں تو یہ کہا کرتا ہوں زینب بھی بڑی مظلومہ ہے، لیکن مصائب کی ماں زہرا ہے جس کی قبر کا نشان تک آج نہیں۔ وہ اپنے بیٹوں کو بھی ساتھ لیے ہوئے ہیں، امام باقر کو، امام صادق کو، امام حسن کو قبر کا نشان بھی نہیں ہے۔ تو اپنی ماں کی قبر پر گئے اور اس کے بعد ایک کلمہ کہا، 3 کلمے کہے۔ قبر سے آواز آئی، اے مظلوم ماں کا مظلوم بیٹا میرا سلام ہو، اے محرومہ ماں کا محرومہ بیٹا میرا سلام ہو، اے مصیبت زدہ ماں کا مصیبت زدہ بیٹا میرا سلام ہو۔ روتے ہوئے امام وہاں سے چلے، تمام بیویوں کو ساتھ لیا۔ روایت میں موجود ہے کہ اہل بیت اپنے اپنے بزرگوں کو سوار کر رہے ہیں۔ عبداللہ ابن سنان کہتا ہے میں سفر سے واپس آیا تو میں نے دیکھا تیاری ہو رہی ہے، میں بڑا حیران ہوا کہ کیسی تیاری ہو رہی ہے۔ دیکھا کہ ایک نوجوان ہے، 13 سال کا سن ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک 11 سال کا سن والا ہے۔ وہ ایک بی بی کو پکڑ کر لے آ رہے ہیں، ہاتھ سے پکڑ کر، اور بڑے آرام سے آ کے سوار کیا ہے، محمل پر سوار کیا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ بتایا گیا یہ حسن کا بیٹا قاسم ہے اور یہ بیوہ ام فروا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے میں نے دیکھا ایک کڑیل جوان آیا ہے جس کی شکل رسول اللہ سے ملتی جلتی ہے، اس نے آ کے اپنی ماں کو سوار کیا۔ پوچھا گیا یہ کون ہے؟ کہا گیا یہ اکبر ہے، ہم شکل پیغمبر، اور اس کی ماں یہ لیلا ہے جس کو سوار کر رہے ہیں۔ عزاداروں پھر وہ کہتا ہے میں نے دیکھا 2-3 بزرگ آئے، انہوں نے ایک بی بی کو سوار کیا بڑی عزت کے ساتھ۔ میں نے پوچھا یہ بی بی کون ہے؟ کہا گیا یہ ام کلثوم ہے، علی کی چھوٹی بیٹی، اور یہ سوار کر رہے ہیں۔ لیکن وہ کہتا ہے عزاداروں پھر میں نے دیکھا ایک بزرگ بی بی آئی، اکبر آگے بڑھے، قاسم آگے بڑھے، عباس آگے بڑھے، حتیٰ میں نے دیکھا حسین نے کرسی کو چھوڑ دیا ہے، حسین نے کرسی کو چھوڑ دیا ہے اور سامنے آئے ہیں۔ اپنا ایک گھٹنا عباس نے رکھا، ایک گھٹنا قاسم نے رکھا، علی اکبر نے رکھا، بی بی نے اپنے پاؤں گھٹنوں پر رکھے، حسین نے سہارا دیا اور یہ بی بی سوار ہوئی۔ تو میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ علی کی بڑی بیٹی، علی کی بڑی بیٹی زینب ہے۔ اے زینب تیری عزت و اکرام، لیکن کربلا کا میدان ہوگا، حسین آواز دے رہا ہوگا میرے شیروں، اے میرے بہادروں، کہاں ہو مجھے سوار کرو۔ اس وقت زینب کہہ رہی ہوگی امام مولا جب کوئی نہیں رہا اب کیوں بلاتے ہیں؟ مجھے بتاؤ وہ زینب جس نے کربلا میں سب کو سوار کیا خود بے پلان اونٹ پر کیسے سوار ہوئی ہوگی؟ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون